مینوں بار بار لے آ رہے ہیں اللہ میرے مقتدیوں نوں بھی بار بار اپنا گھر وسا اللہ بار بار مرکز ربانیاں دے اندر جمعہ پڑھن والیاں نوں میریاں ماما بہناں بیٹیاں نوں اور اللہ جتنے بھی اس روئے زمین تے مسلمان نے ہر ایک نوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرماؤ ہر ایک نوں مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرماؤ میرے بھائی وجہ کیے مکہ میری جد جان میرا ایمان ہے مدینہ میری جد جان میرا ایمان ہے مکہ اور بیت اللہ میری جد جان تے میرا ایمان ہے مدینہ منورہ تے مسجد نبوی اے میری جد جان تے میرا ایمان ہے تہاڈی بھی جد جان ہے اور تہاڈا بھی ایمان ہے میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دا گھر بنا کے نا پوری کائنات والوں کو درس دیتا ہے اور پوری کائنات کے لوگوں نے اعلان فرمایا ہے او کائنات والوں اللہ دا گھر زمین تے تعمیر ہو جائے تے انہوں آباد کرنے واسطے امام چاہیے خطیب چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درس دیتا ہے امام تو بغیر رب دے گھر آباد نہیں ہوندے خطیب تو بغیر اللہ دے گھر دے اندر رونقاں نہیں لگدیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اگر میں سب دعا دی اہمیت دا تذکرہ بیان کرا امت محمدیہ تسی بڑے خوش قسمت جے بڑے مقدرہ والے جے اللہ نے تہانوں ایسا نبی عطا فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہاڈے میرے پیر و مرشد واسطے دعاواں کیتیاں نے کہ پوری کائنات دے نبی مل جان انبیاء اتقیاء اولیاء مل جان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا مقام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آؤ بات لمبی نہ ہو جائے بیت اللہ دی عظمت تے مسجد نبوی دی عظمت جنہیں دیکھ کے آئے نے کئی ساتھی نوجوان میرے جمعے اندر بیٹھے نے جنہاں نے مسجد نبوی دیاں زیارتاں کیتیاں نے تے بیت اللہ دی زیارت کیتی ہے مکہ ویکھیا تے مدینہ ویکھیا ہے انہاں دی آنکھاں دے سامنے نقشہ ہے کر کے آ رہا ہے اللہ جلال دی قسم ہے میرے دا سامنے مکے دا نقشہ ہے مدینے دا نقشہ ہے بیت اللہ تے مسجد نبوی دا نقشہ ہے آؤ ذرا غور کرو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس گھر کو تعمیر کیتا ہے جس گھر دے اندر روزانہ 120 رحمتاں دا نزول ہوتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 60 رحمتاں انہاں دے اوپر نازل ہوندیاں نے جڑے بیت اللہ دا طواف کردے نے تے بیت اللہ دے چکر لگاندے نے تے چکر لگاندے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا ہے کوئی سبحان اللہ پڑھتا جا رہا ہے کوئی الحمدللہ پڑھتا جا رہا ہے کوئی اللہ اکبر دے ترانے گانا جا رہا ہے تے جب رکن یمانی دے اونے نے وہ تو حجر اسود تک پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میرے بھائی اور توجہ فرماؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے او کائنات دے بازیو کائنات دے اندر زندگی گزارنے والے ہو اس کائنات دے اندر
اپنی زندگی دیاں راتاں تے اپنی زندگی دے دن گزارن والے ہو بیت اللہ دے اندر اللہ روزانہ 120 رحمتاں دا نزول کر رہے ساٹھ رحمتاں انہاں دے اوپر جڑے بیت اللہ دا طواف کردے نے بیت اللہ دے چکر کشاد فرمایا ہے کہ 40 رحمتاں انہاں لوگاں دے اوپر جڑا بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے کوئی قرآن دے تلاوت پیا کرتا ہے کوئی نفل پیا پڑھنا ہے کوئی ذکر اذکار پیا کرتا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 20 رحمتاں انہاں دے اوپر نازل ہوندیاں نے جڑے انج کر کے بیٹھے بیت اللہ نو ویکھی جاندے نے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرتے جا رہے نے اور تصور دے اندر جاندے نے اللہ شینے جوگے تے نہیں سن جتھے رہ کے آ گیا ہے اللہ ساڈے بولدے نہیں طاقت کوئی نہیں سی اینیاں ہمتاں ہی نہیں سی جتھے تو لے آ کے سانو بٹھا دیتا ہے میرے بھائیو رحمت اللہ دی ایک مل جائے تے بندے دی دنیا بھی بن جاندی ہے بندے دی آخرت بھی بن جاندی ہے تے 120 رحمتاں دا جتھے نزول ہووے تے جان والیاں دیاں اللہ تقدیراں تبدیل کر دیندا ہے اللہ مقدر تبدیل کر دیندا ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس گھر کی تعمیر فرمائی ہے کس گھر کو تعمیر کیتا ہے جن نے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس گھر دے اندر ایک جنتی پتھر بھی آیا ہے اس پتھر دا نام ہے حجر اسود میرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ جڑا حجر اسود دا بوسا ایک دفعہ لے لیندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حجر اسود نو زبان عطا کر دے گا اللہ اینو اکھاں عطا کر دے گا اور زبان دے اندر قوت گویائی دا ملکہ پیدا کر دے گا اے اپنے بوسا لین والے دیاں زیارتاں کرے گا اپنا بوسا لین والے نو ویکھے گا کہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا اللہ انہاں میرا بوسا لے آئے اللہ انہاں میں چوبیاں چڑھے آئے عرشاں والے میں سفارش کرنا جنہاں میرے بوسے لے دے اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ حجر اسود دی شفاعت قبول کر کے ان دا بوسا لین والوں معاف بھی کر دے گا اور جنت دا داخلہ بھی عطا کر دے گا تے مینوں کہڑے ویلے جمعے دے ٹائم حضرت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ یاد آئے او بڑی پیاری گل کردے سن آندے سی اللہ تیرے بوئے سمے کعبے دی دلیز چوملا حجر اسود سمے ایک چیز چوملا غور کرنا تیرے بوئے سمے کعبے دی دلیز چوملا حجر اسود سنے ایک چیز چوملا اے ٹھیک ہے کہ میں تیرے بوئے وچ پھپدائی نہیں چیرا سجدہ دینوں لائق وہ میرا سجدہ ہی نہیں اور ردینا تدکاری لاگے وہ لیندے لگے ہجوان دے اپنے بندیانوں پرو لیندے کالا عمل نامہ ہجوان تھی تو لیندے اپنے بوئے وچ بے کے ربا رو لیندے اور ایک ہی پاس نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس گھر کو تعمیر کیتا ہے رب دا آرڈر مان کے اللہ دا حکم مان کے جس گھر نو ابرا کافر ٹھان واسطے آیا کران واسطے آیا اپنا لو لشکر لے کے ہاتھیاں دے نال آیا کہ میں بیت اللہ نو کرا دینا میں بیت اللہ نو اس کو نبوج کر دینا کہ ابرا نو پتہ نہیں سی جتنیاں حفاظت اللہ کرے جتنا بے دفاع اللہ کرے دنیا دی کوئی طاقت
کر کے ڈیرا لا لیا منار کے مزدلفہ کے قریب وادی ہے اوتھے ڈیرا لا لیا تے سردار عبد المطلب دی اونٹ مکیوں پہر چاہتے پہنے ابرا تے ساتھیوں نے انہاں نو اپنے قبضے اندر لے لیا اب ایکنا میرے رب دیاں قدرتاں ایویں تو بندیاں دے کولوں ڈردا رہنا کہ فلاں بندہ میرے نقصان پہنچا دے گا فلاں علاقے دا وڈیرا میرا نقصان کر دے گا فلاں علاقے دا وڈیرا چودھری سردار یا ایم پی اے یا ایم این اے اگر میں ان کا ساتھ نہ دیتا تو میرا نقصان پہنچا دے گا انہاں میرے بھائی بندہ وہ نہیں ہوندا جڑا بندیاں کولوں ڈردا ہے بندہ وہ ہوندا جڑا رب دے کولوں ڈردا ہے تے جڑا رب دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ پھر ان دا وال بھی دنیا تے ویگا نہیں ہون دیندا آؤ ذرا توجہ فرماؤ ابرا نے سردار عبد المطلب دے اونٹاں نوں قبضے اندر لے لیا سردار صاحب نوں پتہ چل گیا کہ میرے اونٹ کچھ لوگ پہ آئے نے انہاں اپنے قبضے اندر لے لے تے سردار صاحب بڑا خوبصورت آپ دا چہرہ ہے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دادا محترم نے اور میرے بھائی آپ کہنا کہ کہنے لگے ہو آن والے ہو میرے اونٹ مینوں دے دیو اے جڑا ابر ہے اے سردار عبد المطلب چہرے نوں ویندا آندا سردار جی میں تہاڈا نام بڑا سنیا تسی مکے دے سردار جے اپنے علاقے دے سردار جے تے بڑے حسب نسب نال تہاڈا تعلق ہے تہاڈا چہرہ بڑا سیاںے والا ہے تہاڈا چہرہ بڑا عقلمنداں والا ہے عبد المطلب تینوں پتہ ہی نہیں میں تا بیت اللہ نوں کران واسطے آیا تے تینوں اپنے اونٹاں دی پئی ہے واہ سردار عبد المطلب جڑے تو الفاظ کہے اگر بیت اللہ رمانی تے میرے مقتدی ان الفاظ نوں سونے دے پانی نال لکھن تے حق ادا نہیں ہو سکدا سردار عبد المطلب نے اج کر کے آسمان ول تکیا تے کہنا کہ ابرا اونٹ میرے نے میرے حوالے کر دے گھر بیت اللہ رب دا رب جانے تے انہاں گھر جانے آپ نے اونٹ لے لینے تے اونٹ لے کے واپس آ گئے نے اج کر کے آ کے بیت اللہ دی کنڈی پکڑ لئیے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے کھڑے ہو گئے نے تے آسمان ول تک کے اندر میں اللہ اونٹ دا میرے سن تے میں لے آیا گھر تے آئے تو جان دے تیرا گھر جانے اج کر کے بیت اللہ دے دروازے دے کنڈی کھڑکا دیتی ہے تے کنڈی کھڑکا کے مکے والے نوں کہنے لگے آؤ پہاڑی تے چڑھ کے اللہ دی قدرت دے کرشمے ذرا نوٹ کرو اللہ دی قدرت دے کرشمے ذرا دیکھو خان کے کہنار اپنے گھر دیاں حفاظتاں کس طرح کردا ہے میرے بھائیو گل او تو بندی ہے جدوں بندہ اللہ تے یقین کر لیندا ہے اللہ تے بھروسہ کر لیندا ہے جدوں تیرا میرا یقین بندیاں تے ہو جائے تے پھر اللہ دی قسم کام نہیں بندے دے ہاں ہاں بندہ جڑا زندہ بندہ ہے وہ تیرا وسیلہ کا بن سکتا ہے لیکن تو اپنا سارا معاملہ اللہ دے سپرد کریا کر کہ معاملات میرے قریب کرنے نے دے اللہ نے کرنے نے خال کی کائنات نے اپا پیلانوں اے چھوٹے جے پرندیاں نوں کہہ دیتا ہے کہ اپنی چنجاں دے اندر چھوٹے چھوٹے ٹینک کر لے لو کہ اپنا دے ہاتھوں دے اوپر کرانے شروع کر لے ہو تے انہاں اپا پیلانوں اللہ نے بولن دیاں طاقتاں دے دتیاں نے اے کہہ لگے اللہ سنیا یہ تو بڑے بڑے ہاتھی نے ساڈے چھوٹے جے کینکر کی کرن دے اللہ میں تیری قدرت تو قربان جاواں حضرت اللہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا اب ابھی لو مینوں بھی پتہ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کینکر اپنے چنجاں دے اندر لے لو اج کر کے ہاتھیاں دے اوپر گرا دینا تہاڈا کام ہے انہاں نوں ایٹم بم بنا دینا میرا کام ہے اللہ تانوں سارے نوں مکے لے جائے آمین مدینے لے جائے
اللہ بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے۔ جدوں بیت اللہ کا طواف رک جائے، فرضی نماز ہوئی ہوئے تے ضرور دیکھنا کہ بیت اللہ کا طواف ابابیل کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کبوتر کر رہے ہیں۔ اور مینوں کئی دفعہ میرے بیٹے نے کیا، ابو جی یہ کیسے خوش قسمت کبوتر نے، کیسے ابابیل خوش قسمت نے کہ جیڑے ہر وقت اپنی زندگی دیا راتوں تے اپنی زندگی دے دن ایک چرندے پرندے بیت اللہ کے اندر گزار رہے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر گزار رہے ہیں۔ مجال ہے کسی کی طاقت کہ انہاں کبوتروں کو پکڑن کی کوشش کرے، بلکہ کوئی دانا کھلا رہا ہے، کوئی انہوں نے کچھ کھلا رہا ہے، کوئی انہوں نے کچھ کھلا رہا ہے، اور مقدرہ والے کبوتر اور مقدرہ والے ابابیل۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ کا قرآن سنو تے ایمان تازہ کرو، خالق کائنات سنو۔ ابابیلاں کی یہ بات کتنی پسند آئی اور کیا خالق کائنات نے سی، لیکن ان ابابیلاں کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن اندر کر دیتا کہ قیامت کی دیواروں تک پیغمبر کے منبر تے کھڑے ہو گے اور نبی کے مصلی تے کھڑے ہو گے، علماء خطباء آن کے ان ابابیلاں کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ آؤ اللہ کا قرآن سنو، ایمان تازہ کرو۔ آواز آندی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، رب دا آرڈر من کے، اللہ دا حکم من کے۔ یارو خوش قسمت لوگ نے کہ جڑے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، بنا مصطفیٰ دیاں زیارتاں کرنے جا رہے ہیں، میدان عرفات اندر جا رہے ہیں۔ دل کا میرا بھی کردا سے اللہ حج کر کے چلا جاواں، اللہ جاواں، اللہ جویں 2006 دے اندر حج دا موقع نصیب فرمایا سائے، عمرے تے آئے اللہ حج دا موقع دیتا سائے، دل بڑا کردا سی، تمنا بڑی سے اللہ پھر حج کر کے جاواں، لیکن گورنمنٹ دیاں پابندیاں بڑیاں سن، اس وقت بھی دنیا پابندیاں نہیں سے، تے مجبور ہو کے دل نہیں کردا سی کہ میں مکے دل نہیں کردا سے مدینے دیاں زیارتاں نوں چھوڑ کے جاواں، بیت اللہ دے اندر نمازاں تے مسجد نبوی دے اندر نمازاں۔ ہاں میرے بھائی، اسی بیت اللہ نال پیار کیوں نہ کریے، بیت اللہ نال محبتاں کیوں نہ کریے، جس بیت اللہ نال میرے پیغمبر نے بھی محبتاں فرمائیاں نے، تو جہاناں دے سردار نے بھی عقیدتاں فرمائیاں نے۔ آپ ایک لو جو مکے والے نے میٹنگ بنائی نا، وَيَسْجَمْ قُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُصْبِرُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ انہاں پروگرام بنایا، انہاں نوں قتل کر دیو، جناب قتل کر دیو، انہاں نوں کہ جو ہویا تو ہویا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ آخر میرے خالق اور مالک کی طرف پیغام آیا، آرڈر آیا، میرے خلیل میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں چھوڑ کے یثرب چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ۔ ہاں ہاں سونے تسی جدو یثرب جاؤ گے نا، بس چھوٹی کی ہے، جدو تہاڈے اوتھے قدم مبارک لگ جان گے، میں اوندا نام یثرب تو بدل کے تے مدینہ کو رسول رکھ دیواں گا، پھر قیامت دیاں دیواراں تک پورے ہوئے زمین تے طریقے اسلام اندر احادیث دیاں کتاباں اندر اگر لکھیا جائے گا، تحریر ہوئے گا،
یثرب نہیں آئے گا بلکہ مدینہ تو رسول آئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نا رب دا آرڈر کہ اللہ دا حکم من کے رات دا ٹائم جا رہے ہیں مکہ مکرمہ چھوڑ کے اور بیت اللہ کی زیارت چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تے پیچھے مڑ کے نا بیت اللہ کی زیارت کر دینے۔ ہاں اگر آج بھی کسی دی اندر ایمان دی رکھتی ہے جیڑا حج کرن گیا ہے اور جیڑا عمرہ کرن گیا ہے اور جدوں تے واپسی دی تیاری کردا ہے ضرور ان دی اکھاں جو آنسو ٹپکدے نے، ضرور اس دی اکھاں جو آنسو نکلدے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا اج کر کے اگے اگے جا رہے ہیں تے پیچھے مڑ کے بیت اللہ ول تکدے نے۔ اور مولانا نے بڑا پیارا نقشہ بیان کیتا ہے، فرماندے نے کعبے ول ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، لے رب دیا کرا میرے کوچ چلانے نے، ایتھے زنانیاں دے بال ایانے نے، کافران دے کفر پی دیے رات سریر دی۔ آقا فرماندے نے بیت اللہ جمنا سی دل ایتھے پڑھنا نمازاں میں، چاہتا سی دل ایتھے عمرہ کرنے والا تے حج کرنے والا جدوں واپس آندا ہے نا، چاہتا سی دل ایتھے پڑھنا نمازاں میں، پاک خدا اگے کر لا نیک نیالا میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، ٹول پیا مہاجر ہندو خودیاں والے ہو، اتنا کی وقتوان والے ہو، نبی دی اوپر والے ہو تے دیوانے ہو، ٹول پیا مہاجر ہندو اکھاں تھی کیریاں چک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ٹیریاں، پھر زیارتاں تے میریاں اللہ نو ملوم ساریے بانت تقدیر دی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد بیت اللہ بار بار ویندے نے تے مکہ مکرمہ تے چھاتی مارتے نے، ہے اس وقت چھوٹا جا شہر تے دل نہیں کرتا کہ میں مکے نو چھوڑ کے چلا جاواں، میں بیت اللہ دیاں زیارتاں نو چھوڑ کے چلا جاواں، لیکن رب دا آرڈر اللہ دا حکم ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے رب دا آرڈر من کے حکم من کے تے بیت اللہ دیاں زیارتاں نو چھوڑ کے تے واپس جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے مقام حدیبیہ دے موقع تے میرے پیغمبر نے وعدے بھی کر لے، اے میرے سونے پیغمبر جس مکہ مکرمہ جو تہانوں نکالیا گیا ہے، جس بیت اللہ دی زیارتاں تے تہاڈا دل کردا ہے، ایک وقت آئے گا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سونے ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ دی چابیاں ہون گیاں تے محمد تہاڈے ہاتھ وچ ہون گے۔ اللہ اللہ بیت اللہ میں یاد آیا حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دے نام دے حوالے نال طیف دی بستی دی اندر بہت بڑی مسجد تعمیر ہے اور انہاں دی قبر مبارک بھی طیف دے اندر اللہ پاک نے تہاڈیاں دعاواں نال اور اللہ نے اپنی مہربانی نال مینوں فقیر نو پچھلا جمعہ طیف دی بستی دی اندر طیف شہر دی اندر اللہ نے پڑھان دا موقع دیتا ہے۔ جس طرح میں مرکز ربانیہ دے منبر تے کھڑا اسی طرح ہی اللہ نے طیف اندر آپ دی سرزمین تے بھی طیف دی بستی اندر منبر تے کھڑے ہون دا موقع۔ نماز تہجد ادا کیا کرو، پھر آپ کو کیا ملے گا؟ ان اعمال کرنے کے بعد آپ کو پھر ملے گا کیا؟ تدخلوا الجنت بسلام، خالق کائنات آپ کو سلامتی کے ساتھ
جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اردو میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق۔ اللہ اکبر! شاعر یہ کہتا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، طیف کے واسیوں محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود خا کے جاؤں اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اتر کر ہرا سے غور کرنا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخائے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا سوتے ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ مجھے یاد آیا جمعہ میں پڑھایا، جماعت میرے بیٹے نے کرائی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس کے اندر کوئی غرور نہیں، اس کے اندر کوئی فکر نہیں، اور جنوں چاہے عزت دے دے، کیونکہ عزت اور ذلت ہوتے اختیار اندر میں، اور چاہے تو پاکستان جو بنا کے عرب کی سرزمین کے جمعے پڑھا دے دے، اور چاہے تو پاکستان کی سرزمین کو بڑھا کے طیف کی بستی اندر جمعے پڑھان کا موقع عنایت اللہ ربانی فقیر نو دے دے، اور جماعت پڑھان کا موقع اللہ میرے درویش فقیر بیٹے کو عطا کرے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیونکہ اس مالک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر میں بابا جی سمسان کی بولی اندر ایک بات نہ کر جاواں، میں جب بیت اللہ اندر چکر لگاندا سا نا، بیت اللہ دے طواف کردا سا، اور بیت اللہ دے سین دے اندر جب چکر لگدے سی تے بابا جی سمسان رحمہ اللہ اوتھے مینوں یاد آندے جب شامیاں نو دیکھدا اور رومیاں نو دیکھدا اور یمنیاں نو میں دیکھدا، پاکستانیاں نو دیکھدا، طیف والے نو دیکھدا، مصریاں نو جدوں میں تکدا نا تے بابا جی سمسان رحمہ اللہ مینوں اس وقت بھی یاد آیا کرتے سن۔ وہ کہندے سی ہم نے اونچے کھلو کے ذرا مارو دیواننی، اب جئی کھلوتے ویکھو عربی جوانی، تے شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پیا ماردا، نام محمد جنہاں دا دل کردا مکے مدینے جانتے، نام محمد والا کام چیٹھاں مردا۔ تے گل سنو جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف دی، اللہ تعالیٰ سارے بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف جی، بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف جی، ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف جی، تے کالے تے گورے اٹھے کوئی نہیں نداردا، نام محمد والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ کا قول مبارک ہے کہ جڑا بیت اللہ دے 50 طواف کر لیندا ہے، کھال کے کہنا اس بندے دی
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قبر مبارک طائف کی بستی اندر ہے اور انہوں نے نام سے بہت بڑی مسجد تعمیر ہو چکی ہے. اللہ اللہ آؤ ذرا انہوں نے شان میں تھوڑی کی بیان کر دے. مکے مدینے کے فضیلت کے حوالے نال ایک وقت آیا اللہ نے پیارے ہو گئے دنیا تو رخصت ہو گئے ان کر کے صحابی رسول کو غسل دے دیتا گیا. توجہ کرنا غسل دے دیتا گیا کہ کفن پہنا دیتا گیا. اللہ اللہ کہ جنازے پڑھاؤں کی تیاری ہو رہی ہے. میرے نبی کا یار جنتی ہے جنت اندر جنت اور جیب اندر جنت کا ساڑی فقیر ہے جنت کا ٹکٹ ہے. اللہ اللہ صحابہ بھی ایک پرندہ آیا بعد میں لکھا کہ سفید رنگ کا پرندہ پر ہر ایک پرندہ آیا ایسا کر کے کفن اندر داخل ہو گیا انہاں کفن پہنایا جنازہ پڑھا دیتا ہے. انتظار کر رہے ہیں کہ پرندہ باہر نکلے کہ پھر آپ کو قبر کے اندر دفنایا جائے قبر کے اندر دفن کر دیتا جائے. لیکن کافی دیر انتظار کیتا پرندہ باہر نہ نکلیا. نبی کے یاراں نے آقا کے وفاداراں نے ہاں اس ملک اندر تا انہاں نبی کے یاراں بھی تبرکبادی ہوندی ہے. اس ملک کے اندر تا دیر لگ رہی ہے. اس ملک کے اندر تا جس کا دل چاہے صحابہ کی گستاخی کرے جس کا دل چاہے پیغمبر کی ختم نبوت کی گستاخی کرے اور جس کا دل چاہے میرے ملک کے سکولوں کے اندر موسیقی کے ڈانس کو عام کرے اور میرے ملک کی وزیر اعلیٰ ہاں میں کسی کو نہیں کرتا میں اللہ کو کرتا. میرے ملک کی وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیتا ہے کہ سکولوں کے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں موسیقی سکھاؤ انہوں نے ڈانس کراؤ تاکہ مسلمانوں کی جڑی غیرت ہے وہ بھی نکل جائے. میں بڑی مساعدت ہونا ایک احتجاج کروں گا اور 10 اقتدار حکمرانوں کا ایک بات میں پہچانی چاہوں گا کہ پاکستان کے حکمرانوں یہ آن جان والیاں بادشاہیاں نے یہ جھوٹیاں بادشاہیاں نے مریم نواز تو ساری زندگی وزیر اللہ نہیں رہنا تیرا باپ وزیر اعظم بنے دو تین دفعہ لیکن آج نہیں بن سکیا. ایک وقت بتاؤں میں کہ تو وزیر اللہ ہر وقت نہیں رہنا. تو میرے ملک کے اندر اللہ کی حد تک توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. تاکہ اللہ کرو اپنے سینے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر اور جن کے بچے سکول اندر پڑھتے ہیں احتجاج کرو. جس سکول اندر موسیقی آئے جس سکول اندر بچے کی تعلیم و تربیت کے حوالے میں ڈانس سکھایا جائے انہاں سکول اندر بچوں کو داخل نہ کروائے اور احتجاج کرو. انشاءاللہ وقت دور نہیں اس ملک کے اندر اللہ کا قرآن نافذ ہوئے گا اور پیغمبر کا فرمان نافذ ہوئے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائی آؤ ذرا توجہ فرمائیں پیار نال محبت نال چونکہ میری اپنی طبیعت ہے میں سچی بات کر جانا. حالات اچھے ہون حالات برے ہون حالات کیسے ہون کوئی ناراض ہوئے تے ہو جائے کوئی راضی ہوئے تے ہو جائے. میرا ایک اپنا نظریہ کہ راضی کنوں کرنا بولو شہادت دی انگلی کھڑی کر کے بولو. رب راضی ہو گیا دنیا بھی بنے گی کہ آخرت بھی. میں مریم نواز کو راضی نہیں کرنا چاہوں گا میں اس کو راضی کروں گا جس مالک نے اس روئے زمین کا نظام بنایا اور چلایا اور قیامتیاں دیواروں تک انشاءاللہ اس روئے زمین پہ اگر سکہ چلے گا یا رب قرآن کا چلے گا یا محمد فرمان کا چلے گا. تو میرے بھائیو بات لمبی نہ ہو جائے آؤ سنو محبت نال پیار پرندہ داخل ہوا بیر نہیں نکل گیا. ہائے حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دو ایک کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے کافی دیر انتظار کیا دفنان لگے نا کہ پرندہ تو نکل ہی نہیں رہا
کوشش نہ کی نکالن دفنا دیتا قبر تے مٹی پا دیتی قبر تے کھڑے دعا کرنے واسطے میں جب اس مسجد کے اندر اس مسجد کی زیارت کی تھی میرے بیٹے نے تے میں بڑی تصور کی دنیا اندر گیا یا اللہ اے میں فرمان حدیث اندر پڑھ کے آیا تاریخ اندر پڑھ کے آیا تیرے نبی دی صحابی دی شان میں پڑھ کے آیا صحابہ کھڑے نے قبر تے قبر جو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ پھر پہلے ایک دفعہ پھر پہلے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں نے آخر دے پھر یاد آئے بابا جی صاحب رحمہ اللہ وقت ہونے والا ہے مدینہ منورہ دی شان اگلے جمعے بیان کروں گا مسجد نبوی دی شان اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوئے گی وقت تھوڑا ہے اللہ اللہ حضرت بابا جی صاحب بڑی پیاری گل کرتے ہیں آندے نے اللہ مدت گزر گئی ترس دیانو جو سانگ بنان جی کردا تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے میرے پھیریاں پاون جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا میں در میں اللہ نے سارا جے ویکھ کے آئے نے اللہ پھر لے جا تیرا گھر ویکھاں میں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں لنگھان نو جی کردا اللہ مدت گزر گئی ہے ترس دیاں جو سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے پھیریاں پاون نو جی کردا تے گل بڑی پیاری صفا مروا تیرے شاعر نے جتے منگیا ہے دعا شاعر نے اما ہاجرہ وانگو بے صبری دیاں میرا بھی پھیریاں پاون نو جی کردا اللہ مدت گزر گئی ہے ترس دیاں چوری سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے پھیریاں پاون نو جی کردا تے گل بڑی پیاری میرا جی کردا میرا دل کردا میرا جی کردا میرا دل کردا ساوا گنبد میریاں اکھاں دے وچ پھردا جنے ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا اللہ سجیا ایو فریاد میری کری پوری ہر مراد میری اللہ سجیا ساڈی ایو اللہ سجیا اللہ سجیا اللہ سجیا کری ہر مراد پوری اللہ سجیا ایو فریاد میری کری پوری ہر مراد میری تیرے نبی تو میں صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جان نو جی کردا اللہ مدت گزر گئی ہے ترس دیاں نو
قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعا ہے اللہ تیری حاضری اور تمہاری تشریف آوری اپنی جگہ قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.